السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 59 سورۃ توبہ ہم پڑھ چکے ہیں اور پچھلی آیت کا ریکیپ کرتے ہیں اگلی آیت کی طرف جانے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ پچھلی کچھ آیات میں ہم منافقین کا رویہ پڑھ رہے تھے اور انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ۔ اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 60 جو ہے وہ فرض زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں بتائی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کو آج ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب، غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرضے اتارنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر لفظ صدقات جو ہے اس سے مراد وہی فرض صدقہ یا زکوٰۃ ہے، جیسا کہ بعض کے الفاظ فریضۃ من اللہ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو صدقات ہیں یہ فرض ہیں۔ تو ظاہر ہے آیت کے لاسٹ سیکنڈ پورشن میں اگر آپ دیکھیں تو فریضۃ من اللہ ہی لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، تو ظاہر ہے فرض تو عام صدقات نہیں ہوتے، وہ زکوٰۃ کے لیے فریضہ کا لفظ آتا ہے۔ صدقات کی تقسیم پر بھی منافقوں کو اعتراض ہوا تھا، تو اس کی تقسیم کی مدات یعنی اس کی تقسیم کن کن لوگوں میں کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرما دی، تاکہ ان کی تقسیم میں اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہے یا کم سے کم رہ جائے۔ اور یہ 8 مصارف جو درج ذیل ہیں ہم نے اس آیت کے اندر پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ للفقراء والمساکین، تو زکوٰۃ کے حقدار فقیر اور مسکین ہیں، اور فقیر اور مسکین میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اور مسکین کی تعریف اور ان میں فرق سے متعلق علماء کے کئی اقوال ہیں۔ اس سلسلے میں ہم درج ذیل حدیث قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، تو ہم اسے ہی پڑھیں گے اور اسی کو ہی ظاہر ہے اپنے لیے حرف آخر سمجھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو 1-2 لقموں اور 1-2 کھجوروں کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگائے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ اس کا حال کسی کو معلوم ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، نہ وہ لوگوں سے کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے۔ گویا احتجاج کے لحاظ سے فقیر اور مسکین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں اصل فرق یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو لوگوں سے سوال کرتا پھرے اور مسکین وہ ہے جو ضرورت کے باوجود
کانے رہتا ہے، کنات میں رہتا ہے اور سوال کرنے سے پرہیز کرے، جسے ہمارے ہاں سفید پوش کہا جاتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ مسکین کو بھی دینا چاہیے، لیکن مسکین چونکہ پتہ نہیں چلنے دیتا، خوددار ہوتا ہے، تو ہمیں خود اندازہ لگانا ہوگا اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، کہ کون جو ہے اس کی ساری ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور ہمیں بغیر اس کو جتائے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ محنت کرنے والے کو معاوضہ لینا چاہیے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے، تقسیم کرنے والے اور اس کا حساب کتاب رکھنے والا جو ہے وہ سارا عملہ جو ہے جو کہ اموال زکوٰۃ سے معاوضہ یا تنخواہ لینے کا حقدار ہے، اس عملے میں سے اگر کوئی شخص خود مالدار ہو تو بھی معاوضہ یا تنخواہ کا حقدار ہے، تو اسے یہ معاوضہ لینا ہی چاہیے۔ یعنی وہ ان لوگوں کی جو زکوٰۃ کو جمع کرنے میں، اس کا حساب کتاب رکھنے میں، اس کو پھر آگے کہاں کہاں پہنچانا ہے کام کرتے ہیں، ان سب کو بھی زکوٰۃ میں سے ہی تنخواہ دی جائے گی، خواہ بعد میں صدقہ کر دے، جیسا کہ درج حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن سعدی کہتے ہیں کہ میں دور فاروقی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جائے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پوچھا پھر اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دیا میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں، مال بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کر دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ دیتے تو میں کہہ دیتا کہ یہ آپ اسے دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو، اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو۔ اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم اس کے حریص نہ ہو اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والے ہو تو اسے لے لیا کرو، اور اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے عملے کو تنخواہیں تو دی جائیں گی، لیکن وہ اگر اس سے آگے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فراہمی اور تقسیم حکومت کی ذمہ داری۔ ضمناً اس جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی فراہمی اور تقسیم اسلامی حکومت کا فریضہ ہے، اور انفرادی طور پر زکوٰۃ صرف اس صورت میں ادا کرنی چاہیے جب ایسا نظام زکوٰۃ قائم نہ ہو، اور اگر کوئی خاندان، برادری یا قوم اپنے اہتمام میں اجتماعی طور پر فراہمی زکوٰۃ اور اس کی تقسیم کا کام کر لے تو یہ انفرادی ادائیگی بہتر ہے۔ تو جہاں پر اسلامی حکومت ہو اور ان پہ اعتماد ہو کہ وہ زکوٰۃ کا معاملہ ٹھیک کریں تو تمام لوگوں کو اپنی زکوٰۃ وہاں پہ دینی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہمارے ادارے زکوٰۃ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانیاں اور عطا کرے اور ہدایت دے۔ تو بہرحال جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اور کن کن کو کی جا سکتی ہے یہ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا ہم نے کیٹیگری کیا پڑھی ہے کہ عاملین علیہا۔ عاملین علیہا سے مراد ابھی جو میں نے آپ کو بتایا دوسری کیٹیگری، دوسرا مصرف، کہ جو زکوٰۃ کے ادارے میں کام کرتے ہیں، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں اور آگے تقسیم کرتے ہیں، اس ادارے میں کام کرنے والوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ ادارہ ہی دے گا۔ اب تیسرا مصرف کیا ہے؟ تالیف قلب، ٹھیک ہے، جیسے آپ آیت کے اندر دیکھیے وَمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور نیز تالیف قلب کے لیے۔ اب تالیف قلب کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کوئی اسلام سے زیادہ رغبت نہیں رکھتا تھا تو اس کو زکوٰۃ میں سے مال دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اسلام کو پسند کرنے لگا، مسلمانوں کو پسند کرنے لگا۔ اس مت سے ان کافروں کو بھی مال دیا جا سکتا ہے جو اسلام دشمنی میں پیش ہوں، اگر یہ توقع ہو کہ مال کے لالچ سے وہ اپنی حرکتیں چھوڑ کر اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور پھر ان نو مسلموں کو بھی جو نئے مسلم معاشرے میں اب بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوئے، اور انہیں اپنی معاشی حالت سنبھلنے تک مستقل وظیفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سونا بھیجا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کافروں میں تقسیم کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ کہہ کر اس مت کو
حذف کر دیا تھا کہ اب اسلام غالب آ چکا اور اب اس مت کی ضرورت نہیں، لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، لہٰذا ان ضرورت اس مدد کو بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نان مسلمز جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ان کی فیملیاں ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ انہیں بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور بلکہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ واپس اسلام سے پلٹ جائیں۔ اب ایسے ٹائم میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان نو مسلموں کو تھامیں پکڑیں، ان کی مالی مدد کریں اور ان کو اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر جو ہے وہ ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا جائے، ان کی مالی معاونت کی جائے، تاکہ جس اسلام کو وہ پکڑے ہوئے ہیں یا جس اسلام کے اندر وہ آئے ہیں اس اسلام کے ذریعے سے ان کے دل کو ایسی تسلی ملے کہ وہ اسلام کے اوپر جم جائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کی طرف آتے ہیں، جب مسلمانوں کی طرف سے انہیں اچھا رسپانس نہیں ملتا تو وہ پھر دیکھ سن کے اسلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو جو ہے وہ جہنم بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں کو یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ نو مسلموں کے لیے یعنی ایک سہارا ثابت ہوں۔ اگلی جو بات بتائی جا رہی ہے اجتماعی غلامی کا حال، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، جیسے کہ یہاں پر اگلا مصرف کیا بتایا جا رہا ہے کہ وفر رقابی اور گردن آزاد کروانے یعنی غلام آزاد کروانے میں۔ تو اب اس کی کون سی دو صورتیں؟ ایک یہ کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، دوسری کسی مکاتب غلام کی بقایا رقم ادا کر کے اسے آزاد کرا دیا جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ ٹرم نئی ہو کہ مکاتبت کیا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں جیسے غلام ہوتے تھے تو وہ اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کرتا تھا، یعنی لکھا پڑھی کرتا تھا، یہ ڈیل کرتا تھا کہ اگر میں آپ کو اتنے عرصے تک اتنا پیسہ کما کے دوں تو اس کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ اب اگر کسی غلام نے اپنے آقا کے ساتھ یہ مکاتبت کی ہوئی ہے لیکن اس کو وہ پیسے جمع ہونے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، سوچے نا کہ اگر کسی کو 10 سال اور لگ جاتے ہیں وہ پیسے جمع کرنے میں تو 10 سال تو اس کے غلامی میں چلے گئے نا۔ تو اب اس صورت میں بھی کیا تھا کہ یا تو پورا غلام ہی خرید کر آزاد کر دیا جائے، دوسرا مکاتبت اگر کسی نے کی ہوئی ہے تو اس کی جو رقم بچتی ہے یعنی جو اسے جمع کرنے میں کئی سال لگیں گے، وہ اگر کوئی اس کی ساری رقم یکمشت ادا کر دے اور اس کو آزاد کرا دے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا یعنی اس کی مدد ہوگی۔ تو آج کل انفرادی غلامی کا دور تو گزر چکا ہے اور اس کے بجائے اجتماعی غلامی رائج کی گئی ہے۔ بعض مالدار ممالک نے تنگ دست ممالک کو معاشی طور پر اپنا غلام بنا رکھا ہے، لہٰذا آج علماء کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ایسے غلام ممالک کی رہائی کے لیے ممکنہ صورتیں کیا ہونی چاہیے۔ مثلا آج کل پاکستان بیرونی ممالک اور بالخصوص امریکہ کے سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور مسلمان تاجر اتنے مالدار بھی ہیں کہ وہ حکومت سے تعاون کریں تو وہ یہ قرضہ اتار بھی سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کی زکوٰۃ کا یہ مصرف درست ہے اور حکومت اسلامی نظام کے نفاذ میں مخلص ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی کام نہیں ہو رہا اور دن بہ دن جو ہے وہ حکومتیں وہ آئی ایم ایف سے قرضے لیتی جا رہی ہیں اور اس سے مہنگائی کرتی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق، اور عام عوام جو ہے وہ اس سے پستی چلی جا رہی ہے، یعنی عام عوام کا اب آٹا خرید کر گھر لانا تک مشکل ہو چکا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ اگلی جو ٹرم ہے وہ کیا ہے کہ والغارمین اور قرض داروں کے لیے، یعنی کسی کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ یہاں قرض سے مراد خانگی ضروریات کے قرضے ہیں، تجارتی اور کاروباری قرضے نہیں، اور قرض دار سے مراد ایسا مقروض ہے کہ اگر اس کے مال سے سارا قرضہ ادا کر دیا جائے تو اس کے پاس نقد نصاب سے کم مال رہتا ہو، یہ مقروض خواہ برسر روزگار ہو یا بے روزگار ہو اور خواہ وہ فقیر ہو یا غنی ہو، اس مد سے اسے قرض ادا کیا جائے گا۔ یعنی کہ گھریلو طور پر اس نے کوئی قرضہ لیا تھا اور قرضہ لینا اس کی واقعی جینون ریزن تھی
تو اس قرضے کو بھی دوسرا شخص اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کے اتارنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے کہ کیونکہ اگر وہ خود قرض دار اپنا قرض دے گا تو پھر اس کا مال یعنی ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں دوسرے کو اس کی مدد کرنی چاہیے قرض اتارنے میں اپنی زکوٰۃ کے ذریعے، کیونکہ زکوٰۃ تو پھر ہم نے دینی ہے، تو اگر ہم کسی ایسے شخص کی مدد کر دیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ پھر یعنی اس کے بعد کیا بات آتی ہے کہ اگلی ٹرم کون سی ہمیں آیت کے اندر نظر آ رہی ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگی؟ یعنی ہر ایسا کام جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور یہ میدان بہت بڑا ہے، مطلب اکثر ائمہ سلف کے اقوال کے مطابق اس کا بہترین مصرف جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے، اور قتال فی سبیل اللہ اسی کا ایک شعبہ ہے۔ دیکھیے جب بھی جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہی میدان جنگ اور وہ سارا کچھ آتا ہے، تو جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے انتھک کوشش کرنا، تو کوشش جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں بہت سارے جگہوں پہ ہو سکتی ہے، اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ قتال اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک شعبہ ہے جو کہ آخری اور افضل ترین درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کے بھی علماء نے درجے بتائے نا۔ اب دیکھیں جو جہاد کے درجے بتائے گئے اس میں سب سے پہلا جہاد کیا ہے؟ جہاد فی النفس، یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس میں دولت، مال و دولت تو نہیں لگتی، لیکن میں ویسے آپ کو جہاد کی ٹرم سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرنا کیا ہے کہ مثلا کوئی اللہ کی رضا کا کام ہے اور میرا نفس نہیں وہ کرنے دے رہا، اور میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کروں۔ مثلا آج کل اگر بہت شدید جیسے کہ ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈ میں بستر سے اٹھنا مشکل لگ رہا ہے، نفس کہتا ہے سوتے رہو، بعد میں اٹھ کے نماز پڑھ لینا یا کل سے پڑھنا یا کچھ ایسے، تو آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اٹھنا ہے، اور ٹائم کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں جہاد، اور آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہیں یہ اپنے آپ پہ خرچ کرو، ابھی تمہارے بڑے خرچے ہیں اپنے لیے کرو، تو آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے بہرحال جہاد کے درجات ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہترین مصرف کیا ہے کہ زکوٰۃ کو جہاد یعنی فی سبیل اللہ کی جو مصرف ہے کیٹیگری ہے اس میں کیا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے، اور قتال فی سبیل اللہ اسی کا ایک شعبہ ہے، اور اس مد سے دینی مدارس کا قیام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اپنی زکوٰۃ دینی مدارس کو بنانے میں، یا کوئی ادارہ بن چکا ہے لیکن ظاہر ہے اداروں کے اندر بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، تو آپ کسی پہلے سے چلتے ہوئے مدرسے کو اپنی زکوٰۃ دیں اور اس میں مدد کریں، کیونکہ اس میں ماشاءاللہ سے ہر کام جو ہے وہ دین ہی سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہم جو کہ میں ذاتی طور پر ایک ادارہ رن کر رہی ہوں، الہدا کی برانچ ہے راولاکوٹ آزاد کشمیر میں، تو میرے پاس الحمدللہ اچھے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، اور ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے یعنی اس کورس کے اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے، ان کو قرآن پاک اور سلیبس کی جو بکس ہیں، جو ان کے فی ہے منتھلی، یا جو ان کے ادارے تک پہنچنے کے لیے گاڑیوں کا رینٹ ہے وہ ان کے لیے دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہی اسٹوڈنٹس جو یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ پھر اپنی زکوٰۃ سے تھوڑی بہت منتھلی مدد کرتے ہیں، جس سے ہم ان بچیوں کو منتھلی جو ان کی بکس وغیرہ ہیں وہ خریدنے میں مدد کرتے ہیں، اور ان کے جو آنے جانے کا گاڑیوں کا رینٹ ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، مدرسے میں کی بھی مدد ہے، مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی مدد کے لیے اپنی زکوٰۃ کو لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کوئی مدرسہ بن رہا ہے اور اس کے بننے میں رکاوٹ پیسہ ہے، تو پھر وہاں پہ بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ ادارہ بھی اس مصرف میں شامل ہے جو زبانی یا تحریری طور پر دینی خدمات سر انجام دے رہا ہو یا اسلام کا دفاع کر رہا ہو۔ بعض علماء کے نزدیک اس مد سے مساجد کی تعمیر مرمت پر بھی خرچ کیا جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی، واللہ عالم۔ اگلا مصرف جو یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے وہ ہے وابن سبیل، یعنی مسافر، راستے کا بیٹا مسافر جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں مسافر پر کیوں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ مسافر خواہ وہ فقیر ہو یا غنی ہو، یعنی وہ اپنے
اگر فقیر ہے تو اس پہ تو لگتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے علاقے میں غنی ہے لیکن دوران سفر اسے ایسی ضرورت پیش آ جائے جو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، مثلا جیسے اگر اس کی جیب کٹ گئی ہے، اس کا مال چوری ہو گیا ہے، یا سفر میں اخراجات اتنے تھے کہ وہ بالکل ہی خالی ہو چکا ہے خرچ کر کر کے، سفر اتنا لمبا ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی ضرورت مند ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرنا ہے، وفی سبیل اللہ کے بعد جو کہا گیا، تو یہ سارے مصارف کیا ہیں، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اب محتاج زکوٰۃ کے زیادہ حقدار ہیں، یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیٹیگریز ساری ہم نے گن لی، پڑھ لی، میں ابھی ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کی فراہمی اور تقسیم کے لحاظ سے معاشرے کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے اغنیاء کا طبقہ، ٹھیک ہے، جن سے زکوٰۃ لی جائے گی، ٹھیک ہے، اغنیاء مین غنی، مالدار لوگ جن سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ دوسرا طبقہ ہے فقراء و مساکین یا مقروضوں وغیرہ کا طبقہ جسے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور تیسرا طبقہ ہے درمیانہ متوسط طبقہ جس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی، تاہم وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے آمدنی کے ذرائع اتنے ہوتے ہیں کہ جس سے اس کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ تو غنی کی عام تعریف یہ ہے کہ جس شخص کے پاس محل نصاب اشیاء میں سے کوئی چیز بقدر نصاب یا اس سے زائد موجود ہو، وہ غنی ہے، یعنی ظاہر ہے اتنا زیور ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، اتنے مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، بزنس ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور جس کے پاس کوئی چیز بھی بقدر نصاب موجود نہ ہو، وہ فقیر یا مسکین ہے۔ تو دوسری قابل ذکر بات یہ کہ زکوٰۃ جس مقام کے اغنیاء سے وصول کیا جائے گا، اس کے سب سے زیادہ حقدار اسی مقام کے فقراء ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کر اسی علاقے کے غریبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ ہاں اگر کچھ رقم بچ جائے تو وہ مرکزی بیت المال میں جا کے جمع کروا دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہم کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم بن عطا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمران بن حسین کو زکوٰۃ کی وصولی پر روانہ کیا گیا، وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے مال یہاں لانے کے لیے بھیجا تھا، ہم زکوٰۃ وہیں سے وصول کرتے ہیں، وہاں سے عہد نبوی میں جہاں سے عہد نبوی میں کیا کرتے تھے، اور وہیں تقسیم بھی کر دیتے ہیں جہاں اس وقت کیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو لاسٹ بات میں نے کہی کہ جس علاقے سے زکوٰۃ لی جائے گی اسی علاقے کے فقراء و مساکین کو دے دی جائے گی۔ دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غنی کی کیا حد ہے؟ فرمایا 50 درم یا اس کے برابر مالیت کا سونا یا نقدی، ٹھیک ہے، اور درہم چاندی کے 4.5 ماشے کا سکہ تھا، اور 50 درم کا عوض 2.5 دینار، جبکہ دینار 3.5 ماشے سونے کا سکہ تھا، یعنی جس کے پاس تقریباً 9 ماشے سونا ہو وہ غنی ہے، اور ایسا شخص متوسط یعنی مڈل کلاس میں شمار ہوگا، اور درج ذیل قسم کے لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، جیسا کہ حدیث سے واضح ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھی چھی، تاکہ حسن رضی اللہ عنہ اس کھجور کو منہ سے نکال دیں، پھر فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ تو اس وقت موجود بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر صدقے کی کوئی چیز کسی مستحق کے واسطے سے بطور تحفۃً آل نبی کو مل جائے تو وہ جائز ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کسی مستحق کے واسطے سے، یعنی کسی مستحق کو زکوٰۃ دی گئی اور اس نے آگے تحفۃً آل نبی کو دے دی تو وہ پھر لی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جا کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، صرف ایک بکری کا وہ گوشت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیبہ کو خیرات دی تھی، اور نصیبہ نے تحفے کے طور پر ہمیں بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، خیرات تو اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صدقہ کیا تھا، اب اس نے تحفتاً واپس کچھ کھانے کو آپ کے لیے بھیجا، تو اب آپ کو زکوٰۃ نہیں دی گئی، آپ کو واپس تحفتاً دی گئی ہے، وہ کھائی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گوشت لایا گیا جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو خیرات میں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ
پر یہ صدقہ تھا اور ہمارے لیے یہ تحفہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر وہی مطلب ہے اس کا بھی جو پہلی حدیث کا تھا۔ جو شخص تندرست، طاقتور اور کمانے کے قابل ہو وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے گی۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صدقہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات کی تقسیم میں اللہ کسی نبی یا کسی دوسرے کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا، اس نے خود فیصلہ کیا اور اسے 8 اجزاء میں تقسیم کر دیا، اگر تو بھی ان کے ذیل میں آتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد کی جو ہے روایت ہے زکوٰۃ کے باب میں، لیکن یہ سندن ضعیف روایت ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، 2 ہٹے کٹے آدمی آئے اور صدقے کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر نیچے کر لی اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقے میں غنی اور ایسے قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہو۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو لوگ کما سکتے ہیں انہیں صدقے اور زکوٰۃ نہیں لینے چاہیے۔ پھر جو افراد کسی کے زیر کفالت ہوں وہ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مثلا بیوی اور اولاد کو اس طرح اگر باپ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی کفالت اس کے بیٹے کے ذمہ ہو تو بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت سے ثابت ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں صاحب مال اور صاحب اولاد ہوں اور میرا والد میرے راس المال کا بھی حقدار ہے، یعنی جو میرا ترکہ ہے اگر میں اپنے باپ کی زندگی میں مر جاؤں تو اس کا تو اور تیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تمہاری اولاد ہی تمہاری پاکیزہ کمائی ہوتی ہے اور اپنی اولاد کی کمائی سے تم کھا سکتے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس لحاظ سے عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ خاوند بیوی کے زیر کفالت نہیں ہوتا، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہاں ایک اور انصاری عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پایا، وہ بھی وہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی جو میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نکلے، ہم نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں خیرات کر دوں تو کیا یہ درست ہوگا؟ ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ 2 عورتیں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی عورتیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا زینب نامی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ صدقہ درست ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک قرابت کا اور دوسرا صدقے کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن بیوی کو شوہر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ساری تفصیلات بتانے کے بعد ایک دفعہ میں لاسٹ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ 8 مصرف زکوٰۃ کے ہمیں دین اسلام بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 60 ذہن میں رکھیے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 زکوٰۃ کے مصارف بتا رہی ہے۔ تو سب سے پہلا مصرف کیا ہے کہ مسکینوں اور فقیروں کو دی جائے گی۔ دوسرا ہے جو زکوٰۃ پر کام کرتے ہیں عاملین علیہا۔ تیسرے مؤلفۃ فی قلوبہم، جن لوگوں کو اسلام کی طرف لایا جا رہا ہو یا جو اسلام میں نو مسلم ہوں ان کو بھی دین کے اوپر جمانے کے لیے، دین سے محبت دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور چوتھا ہے پھر رکاب، گردن آزاد کرانے یعنی غلامی سے جان چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے والغارمین، اور قرض داروں کے قرضے اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سے اگلا مصرف ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں، دین کو پھیلانے میں، مدارس وغیرہ میں، دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے وابن السبیل یعنی مسافروں کے لیے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں اور فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہیں۔ آخری آیت کے الفاظ ہیں واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ 2 صفات اللہ تعالیٰ کی یہاں پر کیوں آئی ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون زکوٰۃ دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا، اور اگر دے بھی رہا ہے تو صحیح طرح سے دے بھی رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ صدقہ لگا بندہ دے دیتے ہیں، ایسے نہیں۔ زکوٰۃ کو آپ نے بالکل ایکوریٹ طریقے سے جانچنا ہوگا کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ آتی ہے، اسی حساب سے۔ جیسا کہ 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے سے اوپر ہوگا تو پھر پورے 7.5 تولے
यानी जितना सोना है सब के ऊपर ज़कात नहीं होगी। ये नहीं होगा कि 7.5 तोले से ऊपर जितना सोना है बस उसकी ज़कात दे दी जाए। जितना भी सोना है उस सारे के ऊपर ज़कात आएगी, जितनी भी चांदी है उस सारे के ऊपर। और फिर इसमें उलमा ये भी कहते हैं कि आपके पास अगर आपके पास 52 तोले चांदी जितना पैसा है तो उस पैसे के ऊपर भी बाज़ उलमा कहते हैं, और उतना अगर उस मालियत के मुताबिक सोना है तो बाज़ उलमा के मुताबिक उस पर भी ज़कात होगी। लेकिन बहरहाल चूंकि दोनों चीज़ों का अलग अलग निसाब बताया गया है, सोने का 7.5 तोले तो इसलिए उसके लिए वही निसाब होगा, और चांदी के लिए 52 तोले तो उसके लिए वही निसाब होगा। तो बहरहाल जो यहाँ पर अल्लाह की दूसरी सिफत आई है हकीमुन, तो हिकमत वाला है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की हिकमतें पोशीदा हैं इस ज़कात देने दिलवाने और देने दिलाने में। क्योंकि इसके हवाले से क्या आता है कि अगर इंसान ज़कात देता है अपने माल में से, तो वो उसके माल को न सिर्फ ये कि पाक कर देती है बल्कि माल को बढ़ाने का भी सबब होती है। और ज़ाहिर है जब आप अपने माल से सदका निकाल लेते हैं, ज़कात निकाल लेते हैं, तो वो आपके माल को पाक करके बरकत का बायस होती है, और आपकी तरफ से दूसरे की मदद होती है जो आपके लिए इस दुनिया और आखिरत में अजर का बायस होती है। तो ये हम सब पर ज़रूरी है कि ये चूँकि ज़कात फ़र्ज़ है, फ़रीज़तम मिनल्लाह ही है, तो हमें नमाज के साथ साथ अपनी ज़कात वाले जो मामलात हैं उनको भी बड़ा क्लियर रखना चाहिए, और उनकी बर वक्त अदायगी ज़रूरी बनानी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक के हर रुकन पर बेहतरीन तरीके से अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अपने दीन पर आखिरी सांस तक साबित कदम रखे। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुस्नुल खातिमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।